شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو حضرت لقمان حکیم کے بارے میں ہے۔ حضرت لقمان حکیم کون تھے؟ قرآن مجید میں حضرت لقمان کا نام سورہ لقمان کے علاوہ نہیں آیا ہے۔ اس سورہ میں 2 مرتبہ جناب لقمان کا نام آیا ہے۔ جناب لقمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی راخور بن تاریخ کے پوتے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک 1000 برس زندہ رہے۔ بہت سی عورتوں سے شادی کی اور آپ کے ہاں بہت سی اولادیں ہوئے۔ ان میں سے اکثر بچے مر گئے، نہ ان کی زیادتی پر اتر آئے اور نہ کسی کی مر جانے پر روئے۔ وہ ایک مرد خاموش تھے، کلام حکمت کے سوا گفتگو نہ کرتے تھے، نہایت مطمئن دل والے، نہایت غور و فکر کرنے والے تھے۔ ان کی نگاہ عبرت حاصل کرنے میں بہت تیز تھے۔ قرآن مجید میں جناب لقمان کے نبی ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ ان کے حکیم ہونے کا اعلان صریحاً ان الفاظ میں ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ پس اس آیات کریمہ کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب لقمان پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک سلجھے ہوئے، سنجیدہ اور مہذب انسان تھے جو ہوائے نفس کے میدان میں کامیاب ہوئے، اور خدا نے ان کے دل پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دیے۔ دلوں کے دردوں کا علاج تفکر سے کرتے تھے، نفس کی بیماریوں کا علاج دنیا والوں کے احوال سے عبرت حاصل کر کے کیا کرتے تھے۔ اپنی جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کرتے تھے جب تک کہ کسی امور سے ان کو فائدہ پہنچنے کی امید نہیں ہوتی تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر خدا نے انہیں اپنے حکمت عطا کیے اور گناہوں سے دور رکھا۔ ایک دن حضرت لقمان کے پاس خدا نے کچھ فرشتوں کو دن کے درمیانی حصے میں، جب لوگ روزمرہ کاموں میں مشغول تھے، بھیجا۔ فرشتوں نے ان کو آواز دی اس طرح کہ لقمان نے ان کی آواز سنی مگر ان کو دیکھا نہیں۔ فرشتوں نے کہا: اے لقمان، تم چاہتے ہو کہ خداوند عالم تم کو اپنا خلیفہ بنائے تاکہ تم لوگوں کے امور کا فیصلہ کرو۔ حضرت لقمان نے کہا کہ اگر خداوند عالم مجھے اس کام کا حکم دیتا ہے تو میں اس کی اطاعت کروں گا، کیونکہ اگر میں اس کے حکم کو قبول کروں گا تو وہ میری مدد کرے گا، اور جو کچھ اس کام کے لیے ضروری ہے مجھ کو تعلیم دے گا اور مجھ کو لغزشوں سے محفوظ رکھے گا، اور اگر خدا نے مجھے اس کام کے قبول کرنے کا اختیار دیا ہے تو میں عافیت چاہتا ہوں۔ ملائکہ نے پوچھا: اے لقمان، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ حضرت لقمان نے فرمایا: لوگوں کے درمیان حکم کرنا اگرچہ خدا کے دین میں بہت بلند مرتبہ رکھتا ہے، لیکن اس کی بلائیں اور آزمائشیں بھی بہت سخت ہے۔ اگر خدا کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے اور اس کی اعانت نہ کرے تو ظلم و تاریکی اس کو ہر طرف سے گھیر لے گی، اور ایسا شخص 2 اموار کے درمیان مردود ہے، یا صحیح حکم کرے اور سالم رہے گا، یا غلطی کرے گا اور گمراہ ہوگا۔ جو شخص دنیا میں خوار و ذلیل ہو جائے اس کے لیے آخرت میں بہتری و آسانی ہے، کیونکہ حکم کرنے والا لوگوں میں بزرگ و بلند ہوتا ہے، اور جو شخص دنیا کو آخرت کے بدلے اختیار کرتا ہے وہ دونوں جہاں میں نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ دنیا جلد اس سے زائل ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ملائکہ نے یہ سن کر ان کی حکمت و عقلمندی کی زیادتی پر تعجب کیا، اور خداوند عالم نے ان کی گفتگو کو پسند کیا۔
جب رات ہوئی اور حضرت لقمان بستر خواب پر گئے تو خداوند عالم نے انوار حکمت ان پر نازل کر کے ہمتاً ان کو منور کر دیا۔ وہ خواب میں تھے اور خدا نے خلعت حکمت ان کو پہنایا۔ جب حضرت لقمان بیدار ہوئے تو اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم تھے۔ وہ باہر لوگوں کے پاس آئے اس حال میں کہ ان کی زبان سے حکیمانہ کلمات جاری تھے۔ حضرت لقمان لوگوں کے لیے علم اور معرف الہی بیان کرتے تھے۔ جب انہوں نے پیغمبری قبول نہ کی تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی دعوت دو۔ حضرت داؤد نے دعوت قبول کر لیا اور وہ شرطیں جو حضرت لقمان نے پیش کی تھے انہوں نے نہ کیے، تو خدا نے ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، جس کی دلیل خود قرآن مجید کی یہ آیات کریمہ ہے، اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت لقمان اکثر حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے تھے اور ان کو اپنے علم اور حکمت و مواعظ سے نوازتے تھے۔ حضرت داؤد ان سے کہتے تھے کہ آپ بہت خوش قسمت ہے کہ خدا نے آپ کو حکمت عطا کی اور امتحان و آزمائش کو آپ سے دور رکھا۔ خلافت داؤد کو دی گئی اور اس کو معرض امتحان میں لایا گیا۔